لوگوں اس بات کا خیال رکھنا، دین کے اندر نئی چیزیں مت ایجاد کرنا، کیونکہ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر نئی چیز جو دین کے اندر ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت یہ گمراہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل کر کے یہ بات بیان کر دیا تھا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے، اب اس دین کے اندر تقلید کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب اس دین کے اندر بدعت و خرافات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب اس دین کے اندر کسی بھی رسم و رواج کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، دین کمپلیٹ ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھتی ہوئی امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی تھی کہ اصل دین وہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا دین ہے۔ آج ہر کوئی اپنے امام کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی اپنے پیر اور مرشد کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت تصور کر رہا ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إني قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ کروڑوں درود و سلام ہو بالعموم تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر موضوع خطابت ہے بدعت کا پوسٹ مارٹم۔ بدعت، وہ بدعت جو دین کی اصل شبیہ کو بگاڑ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، وہ بدعت جو لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے نکال کر لوگوں کو شخصیت پرستی کے راستے پر لے جا کر کھڑا کرتی ہے۔ اس بدعت کے اس موضوع کو بیان کرنے سے پہلے میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کی روشنی میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے
انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے قرآن مجید کو ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ لہذا مفسرین نے جہاں پر یہ بیان کیا کہ ذکر سے مراد یہاں پر قرآن ہے اور قرآن کے ساتھ ساتھ سنت نبوی بھی ہے۔ اسی طریقے سے اسلاف امت میں جو علماء ہیں ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ ذکر سے مراد یہاں پر قرآن بھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے قرآن کے ساتھ ساتھ نبی کے سنت کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی۔ لہذا آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جہاں پر دین کے اندر ڈاکہ زنی کی گئی، دین کے اندر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، علماء ربانیین نے ہمیشہ دین کا دفاع کیا ہے، صحیح دین کو لوگوں کے سامنے پہنچایا ہے، صحیح دین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ لہذا یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے صحیح اور سچی دین کو پیش کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، کہ میری امت کی ایک جماعت ایسی ہوگی جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ اور آگے فرمایا لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ان کی مخالفت کریں گے، جو لوگ اپنے بدعتوں کے ذریعے سے، جو لوگ اپنی سروریت اور اخوانیت کے ذریعے سے اور اسی طریقے سے شخصیت تقلید شخصی کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو اگر نقصان پہنچانا چاہیں گے، اس جماعت کو نقصان پہنچانا چاہیں گے، لا یضرهم، وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ ہمیشہ حق پر قائم رہنے والی جماعت۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حق بات کو، صحیح دین کو لوگوں کے سامنے پہنچا دیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 115 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى، کہ جو رسول کی مخالفت کرے گا۔ رسول کی مخالفت کا کیا مطلب ہے؟ رسول کی مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے پیش کر دی جائیں، نبی کے فرمان ہمارے سامنے پیش کر دی جائیں، نبی کی سنتیں ہمارے سامنے پیش کر دی جائیں اور ہم اس کے خلاف ورزی کرنے لگیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے راستوں کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کر لیا جائے۔ مسلمان کون ہیں؟ سب سے اولین مسلمان وہ صحابہ کرام ہیں، وہ تابعین اور تبع تابعین قرون اولا کے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو قرآن و حدیث کو پانے کے بعد، اسلاف امت کے طریقوں کو پانے کے بعد پھر اس کی روگردانی کرے، اس راستے کو چھوڑ دے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے نولی ما تولا، کہ ہم اس کو اسی راستے پر لگا دیں گے جس راستے پر وہ چل رہا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور قیامت کے دن ہم اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں آپ غور کریں، اللہ رب العالمین ہمیں دو چیزیں دے رہا ہے، ایک اللہ رب العالمین کا کلام اور دوسرا اللہ رب العالمین کا کلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ یہ چیز اللہ رب العالمین ہمیں دے رہا ہے، اور دوسری چیز ہمیں منہج بتایا جا رہا ہے، ہمیں قرآن کو کیسے سمجھنا ہے، اپنے مرضی سے، اپنے من مرضی جیسا چاہے قرآن کو سمجھے، اپنی من مرضی جیسا چاہے حدیث کو سمجھے، نہیں، اللہ رب العالمین نے کہا اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو اس طریقے پر سمجھو جیسے اسلاف امت نے سمجھا تھا، اگر حدیث کو سمجھنا ہے، حدیث پر عمل کرنی ہے تو اس طریقے پر عمل کرو جیسے اسلاف امت نے عمل کیا تھا، تب جا کر تمہیں کامیابی ملنے والی ہے، اس کے بغیر تمہیں کامیابی نہیں ملنے والی۔ لہذا یہی چیز، یہی ہمارا منہج اور یہی ہماری دعوت اور یہی ہمارا پیغام ہے کہ ہم کتاب و سنت کو سمجھیں صحابہ کرام کے طریقے پر، اسلاف امت کے طریقے پر۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے ابو داؤد ترمذی کی ایک حدیث بیان کی، حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمیں نصیحت کر رہے تھے، کأنہ موعدۃ الوداع، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آپ کے وداع کا ٹائم ہے، آپ کا آخری وقت چل رہا ہے، آپ نے ہمیں ایسی نصیحت کی، ذرفت منہا العیون، ہماری آنکھیں نم ہو گئیں، ہماری آنکھیں نم ہو گئیں، ووجلت منہا القلوب، اور ہمارے دل جو ہیں
وہ رنجیدہ ہو گئے، ہمارے دل جو ہے وہ دھڑکنے لگے۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ اور نصیحت کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک پیغام دیا۔ آپ نے فرمایا الا انی قد ترکتکم علی البیضاء، کہ اے لوگو سنو، میں تمہیں ایسے راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تمہیں ایسے طریقے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تمہیں ایسے دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جو دین بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے، جو دین بالکل دو دو چار کی طرح بالکل واضح ہے، اس میں کسی طریقے کی کوئی گمراہی، اس میں کسی طریقے کا کوئی شک اور شبہ نہیں پایا جاتا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَزِيغُ بَعْدِي مِنْهَا إِلَّا هَالِكٌ، ہمارے اس دین سے، ہمارے اس راستے سے وہی شخص جو ہے وہ الگ ہو سکتا ہے، اور وہی شخص جو ہے علیحدگی اختیار کر سکتا ہے جو ہلاک ہونے والا ہو، جو برباد ہونے والا ہو۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، میرے بعد جو زندہ رہے گا، میرے دنیا سے جانے کے بعد جو زندہ رہے گا، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت ہی زیادہ اختلاف پائے گا۔ کوئی اپنے امام کو لے کر، کوئی امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہوئے ان کے فتووں کو تلاش کرتا ہوا نظر آئے گا، کوئی ان کے اقوال کو تلاش کرتا ہوا نظر آئے گا، کوئی امام احمد بن حنبل کے فتووں کو تلاش کرے گا، کوئی امام مالک کے فتووں کو تلاش کرے گا، کوئی امام شافعی کے فتووں کو تلاش کرے گا، کوئی اپنے پیر اور بزرگ کے راستے کو اختیار کرتا ہوا چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت سارے اختلاف پاؤ گے، ایسے نازک موقع پر تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اے لوگو ایسے نازک موقع پر تمہیں میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، میرے خلفائے راشدین کے سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ ان سنتوں کو تم مضبوطی سے پکڑتے رہنا۔ تمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، اپنے داڑھ کی دانتوں سے اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اس کو اپنے ہاتھ سے ضائع مت ہونے دینا۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، لوگوں اس بات کا خیال رکھنا دین کے اندر نئی چیزیں مت ایجاد کرنا، کیونکہ فإن كل محدثة بدعة، کیونکہ ہر نئی چیز جو دین کے اندر ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے، وكل بدعة ضلالة، اور ہر بدعت یہ گمراہی ہے، وكل ضلالة في النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا، تو ہمیں اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا۔ اور آج سے 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل کر کے یہ بات بیان کر دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے، اب اس دین کے اندر تقلید کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب اس دین کے اندر بدعت و خرافات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب اس دین کے اندر کسی بھی رسم و رواج کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، دین کمپلیٹ ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی تھی کہ اصل دین وہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا دین ہے۔ آج ہر کوئی اپنے امام کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی اپنے پیر اور مرشد کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت تصور کر رہا ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اصل دین وہی ہے، اہل سنت والجماعت کا دین وہ ہے جو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امت کو دیا تھا، دنیا والوں کو دیا تھا۔ اصل دین وہ ہے جو ان چاروں اماموں کی پیدائش سے پہلے جو دین موجود تھا، اصل دین وہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اصل دین موجود نہیں۔ ان چاروں اماموں کے آنے کے بعد لوگوں نے تقلید پرستی کی وجہ سے، لوگوں نے بدعت و خرافات کی وجہ سے دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کی، اور دین کا پورا شبیہ اور دین کا پورا شکل ہی مٹا کر اور تبدیل کر کے رکھ دیا۔ لہذا اصل دین وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بدعت ہے یہ کتنی خطرناک بدعت ہے۔ یہ بدعت اتنی خطرناک ہے کہ اس بدعت نے پورے دین کو جو ہے مٹا کر رکھ دیا ہے، پورے دین کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، وہ دین جو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا، اور آج جو ہندوستان کے اندر، بر صغیر کے اندر جو دین پایا جا رہا ہے، اس کو آپ کمپیئر کریں، کیا یہ وہی دین تھا جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا تھا؟ وہی دین موجود ہے آج ہمارے پاس
جو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا، یا اس دین کو بالکل بدل دیا گیا، بالکل تبدیل کر دیا گیا۔ اور یہ بدعت اتنی خطرناک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں اس بدعت سے ڈرایا کرتے تھے، چاہے وہ عیدین کا خطبہ ہو، چاہے وہ جمعہ کا خطبہ ہو، چاہے وہ شادی بیاہ کا خطبہ ہو، نکاح کا خطبہ ہو، جہاں پر لوگ اکٹھا ہوتے تھے، آپ کو کوئی نصیحت کرنی ہوتی تھی تو آپ یہ بات ضرور فرمایا کرتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین کتاب، سب سے بہترین بات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے، وَخَيْرُ هَدِي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین راستہ اگر کسی کا راستہ ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، لوگوں یاد رکھو، سب سے خطرناک بات جو دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں، اور جو دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کی جائے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات سے ڈرایا کرتے تھے اور لوگوں کو آگاہ کیا کرتے تھے کہ دین کے اندر کبھی نئی چیزوں کو داخل مت کرنا۔ آج یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ دین کی بدعت جو ہے وہ دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک بدعت حسنہ اور دوسرا بدعت سیئہ۔ بدعت سیئہ کا دین میں کوئی گنجائش نہیں، لیکن یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بدعت حسنہ جائز ہے، دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا جا سکتا ہے۔ تمہارے عقیدے کے مطابق تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزیں معلوم تھی، تمہارا یہ عقیدہ ہے۔ اگر تمہارے اس عقیدے کو تھوڑی دیر کے لیے اگر مان لیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ بات کیوں کہی؟ تم یہ کہتے ہو کہ بدعت حسنہ جائز ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک لفظوں میں یہ بات کیوں کہی کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، چاہے وہ تم بدعت حسنہ اس کا نام دو یا بدعت سیئہ اس کا نام دو، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت جو ہے جہنم میں لے کر جانے والی۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے عقیدے کے مطابق یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ کی میری آنے والی جو امت ہے وہ کچھ دن کے بعد دین کے اندر بدعت حسنہ کے نام پر نئی نئی چیزیں دین کے اندر داخل کرے گی؟ تو آپ کو بتا دینا چاہیے تھا کہ جو بدعت حسنہ ہوگی وہ دین کے اندر جائز ہوگا، بدعت سیئہ دین کے اندر جائز نہیں ہوگا۔ لیکن آپ نے تو ساری بدعت کو کہا کہ یہ ساری بدعتیں گمراہی ہے، چاہے وہ بدعت حسنہ ہو چاہے بدعت سیئہ ہو۔ اور کیا اللہ رب العالمین کو نہیں معلوم تھا کہ نبی کی امت آنے کے بعد دین کے اندر نئی چیزوں کو داخل کرنے والی ہے؟ پھر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کیوں نازل فرمائی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل ہو گیا، دین کے اندر اب کوئی چیز داخل نہیں کی جا سکتی۔ اگر اللہ کو دین کے اندر نئی نئی چیزیں داخل کرنے کی اجازت دینی ہوتی تو یہ آیت کریمہ کیوں نازل کرتا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من ابتدع فی الاسلام بدعتا، جو اسلام کے اندر بدعت کو ایجاد کرے، جو دین کے اندر نئی چیزوں کو داخل کرے، وَيَرَاهَ حَسَنَةً، اور وہ کہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ انہوں نے بہت بھاری جملہ کہا کہ جو دین کے اندر نئی چیزیں داخل کرے اور کہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، فَقَدْ زَعْمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ خَانَ، تو اس نے اس بات کا گمان کر لیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خیانت کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل نہیں پہنچایا تھا، اس لیے آج وہ دین کے اندر نئی نئی چیزیں داخل کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل نہیں بتایا تھا، یہ عقیدہ نہیں بتایا تھا، لہذا آج ہمیں معلوم چلا ہے، آج ہم امت کو بتا رہے ہیں کہ دین کے اندر یہ چیز بھی داخل ہونی چاہیے، دین کے اندر یہ چیز بھی شامل ہونا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خیانت کی تھی، جبکہ حجۃ الوداع کا موقع میدان عرفات ہے، 1.25 لاکھ صحابہ کرام میدان عرفات میں موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتے ہیں الا هل بلغت، اے میرے صحابہ بتاؤ کیا میں نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، اللہ کے دین کو تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ سارے صحابہ کرام ایک لفظ میں ایک جملے میں کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد بلغت وأديت ونصحت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کے پیغام کو پوری امانت داری کے ساتھ اور پوری دیانت داری کے ساتھ اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کہتے ہیں اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، میں نے تیرے پیغام کو تیرے بندوں تک پوری امانت داری کے ساتھ پہنچا دیا۔ آج اس نبی سے محبت کا ڈھونگ کرنے والے
اس نبی کے اوپر نعوذ باللہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ نبی نے دین کو نہیں پہنچایا تھا، اور آج ہم دین کی صحیح دین کا صحیح پیغام امت تک پہنچا رہے ہیں۔ تو بدعت یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اسی طریقے سے جو بدعت ہے، اس بدعت کے بارے میں یہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے کہ منع کہاں ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں لوگ، اگر ان سے کہو کہ یہ دین کے اندر جو نئی نئی چیزیں آپ داخل کر رہے ہیں یہ چیز بدعت ہے، تو وہ جواب کیا دیتے ہیں کہ منع کہاں ہے؟ منع تو کسی نے نہیں کیا، تو پھر تم منع کرنے والے کون؟ صحابہ کرام کی زندگی میں سے دو مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کے اندر گیا، اذان ہو چکی تھی، لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر۔ ایک آدمی آیا، جماعت کا وقت تھا، ایک آدمی آتا ہے اور وہ آدمی لوگوں سے کہتا ہے کہ چلو جماعت کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اخرج منہا فانہا بدعۃ، اس مسجد سے نکل چلو، اس مسجد سے نکل چلو، کیونکہ یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، یہ وہ مسجد ہے جس کے اندر بدعت والا کام کیا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے تکبیر چھوڑ کر لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ چلو جماعت کا وقت قریب آ رہا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تکبیر کہتے، جماعت کا وقت ہو چکا تھا تو تکبیر کہتے اور لوگ جماعت کے لیے کھڑے ہو جاتے، لیکن انہوں نے اپنے لفظوں میں کہا کہ چلو جماعت کے لیے، جماعت کا وقت ہو گیا ہے۔ صرف اتنا کہنے پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد سے باہر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا، کیونکہ یہ مسجد جو ہے وہ بدعتیوں کی مسجد۔ منع تو کہیں نہیں تھا، اللہ نے تو منع نہیں کیا تھا، نبی نے تو منع نہیں کیا تھا کہ لوگوں کو مت بلانا کہ چلو جماعت کا وقت ہو گیا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں کہا کہ یہ بدعتیوں کی مسجد ہے؟ کیونکہ تکبیر کہنا تھا، لیکن تکبیر کے بجائے انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جو نہ نبی نے بتایا تھا، نہ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے اس کو کہا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ بدعت ہے۔ اور دوسری مثال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں مسجد کے اندر لوگ الگ الگ حلقہ بنا کر، الگ الگ گروپ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے پاس کنکریاں تھیں، کنکریوں میں کنکریاں لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کہتا تھا کبروا 100 مرہ، ہللوا 100 مرہ، سبحوا 100 مرہ، کہ لوگوں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو۔ جب یہ بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی، لوگوں نے بتایا کہ مسجد میں یہ کام ہو رہا ہے، وہ آ کر مسجد میں کہتے ہیں ما هذا الذي اراكم تصنعون، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کون سا عمل کر رہے ہو؟ عددوا سیئاتکم، تم نیکیاں گن رہے ہو، تم اللہ کا ذکر گن رہے ہو، تمہیں گننا ہے تو تم اپنے برائیوں کو گنو، اپنے برے اعمال کو گنو، اللہ رب العالمین تمہارے نیکیوں کو ضائع نہیں کرنے والا ہے، تم اپنے نیکیوں کو مت شمار کرو۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو جملہ ارشاد فرمایا میرے بھائیوں، وہ جملہ جو بدعت کرتے ہیں ان کے منہ پر تماشا ہے۔ وہ کہتے ہیں ویحکم یا امت محمد، اے امت محمدیہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کما اسر ہلاکتکم، تم اتنے جلدی ہلاکت کے قریب پہنچ گئے، تم اتنے جلدی بربادی کے قریب پہنچ گئے۔ ہذہ صحابۃ نبیکم، یہ نبی کے صحابہ متوفرون، یہ نبی کے صحابہ آج تمہارے درمیان ابھی زندہ ہیں، ابھی نبی کے صحابہ ختم نہیں ہوئے ہیں، نبی کے صحابہ زندہ ہیں۔ وہذہ ثوبہ لم تبلا، نبی کے کپڑے بھی ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے، نبی کے کپڑے بھی ابھی نہیں پھٹے ہیں۔ وآنیتہ لم تکسر، نبی کے برتن ابھی موجود ہیں، نبی کے برتن ابھی نہیں ختم ہوئے ہیں، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور آگے وہ کہتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انکم علی ملت ہی اہدی من ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس راستے پر ہو، تم اس طریقے پر ہو جو طریقہ نبی کے طریقے سے بھی زیادہ جو ہے ہدایت والا ہے۔ او متفتح باب ضلالت، یا تم ایسے دروازے کو کھول رہے ہو جو دروازہ جو ہے وہ گمراہی کا دروازہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو تم نبی سے زیادہ ہدایت پانے والے ہو، یا تو تم گمراہی کا راستہ کھول رہے ہو۔ آپ اندازہ لگائیں کوئی شخص نبی کے طریقے سے زیادہ، نبی سے کی ہدایت سے زیادہ ہدایت پا سکتا ہے؟ نبی سے زیادہ نیک عمل کوئی کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب وہ یہ کہنا چاہتے ہیں
کہ تم لوگ ضلالت کے گمراہی کے دروازے کھول رہے ہو۔ آج یہ بھی ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ آنا جانا کچھ بھی نہیں، ایک جو ہے موتیوں کا ایک تسبیح لے لیا جاتا ہے اور اس کو ہاتھ انگلیوں پر گنا جاتا ہے۔ کنکر پر گرنے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم گمراہی کے راستے کھول رہے ہو، تم ضلالت کے راستے کھول رہے ہو۔ اور آج ان تمام بدعتوں کو دین کا نام دے کر دین کے اندر داخل کر کے اور اپنے آپ کو جو ہے بہت ہی متقی اور پرہیزگار اور بہت ہی اللہ والا شمار کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ لوگ کہتے ہیں یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، ما اردنا الا بالخیر، ہمارا مقصد تو صرف اچھائی کرنا تھا، ہمارا مقصد نیک عمل کرنا تھا۔ آج یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم تو اچھے مقصد سے کر رہے ہیں۔ نبی سے محبت کے نام پر بدعتوں کو دین کے اندر شامل کیا جا رہا ہے، نبی کے نواسی کے نام پر بدعتوں کو دین کے اندر داخل کیا جا رہا ہے، اپنے پیر و بزرگ کے نام پر بدعتوں کو دین کے اندر داخل کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ہمارا مقصد اچھا ہے۔ یاد رکھو، مقصد کا اچھا ہونا یہ کافی نہیں ہے۔ ہمارا مقصد کتنا بھی اچھا ہو، ہمارا کام کتنا بھی اچھا ہو، وہ اس وقت تک دین کا حصہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگ جائے، اللہ رب العالمین کی مہر نہ لگ جائے۔ ہمارا وہ کام کتنا ہی اچھا ہو، وہ قبول نہیں ہونے والا ہے۔ اگر ہمارا وہ کام ہماری نظر میں اچھا نہیں ہے لیکن اس کام کے اوپر اللہ کی مہر لگی ہوئی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے، وہ کام ہماری نظر میں گرچہ اچھا نہیں ہے لیکن اللہ رب العالمین کی نظر میں ہمارا وہ کام بہت ہی اچھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ کام بہت ہی اچھا ہے۔ لیکن اگر اللہ کی مہر نہیں ہے، اس کے رسول کی مہر نہیں ہے، ہماری نظر میں وہ کام کتنا بھی خوبصورت ہو، کتنا ہی حسین و جمیل ہو، اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول نہیں کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین اس عمل کو دین کا حصہ نہیں شمار کرنے والا ہے۔ لہذا عمل وہی قبول ہونے والا جو دین کے اندر جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شاعر رسول جن کا لقب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے پڑھتے تھے، ان کا کہنا ہے، انہوں نے کہا ما کان مبتدع قوم بدعۃ الا اخذ اللہ من سنتهم مثلها، کہ اگر کسی قوم میں کوئی شخص کسی بدعت کو ایجاد کرتا ہے، دین کے اندر کوئی شخص نئی چیزیں داخل کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے مثل میں، اس کے مقابل میں جو سنت ہوتی ہے، اس سنت کو اللہ رب العالمین اٹھا لیتا ہے۔ ہم نے کسی بدعت کو دین کے اندر داخل کیا، اس کی جگہ پر جو سنت تھی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اللہ رب العالمین اس طریقے کو اٹھا لیتا ہے، اور پھر وہ طریقہ کبھی بھی اللہ رب العالمین دوبارہ اس قوم کے اندر نازل نہیں فرماتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی ایسی بدعتیں ہیں۔ محرم کا مہینہ لے لو، محرم کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے نام پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے نام پر جو ہے بدعات و خرافات کو دین کے اندر داخل کیا گیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے تھے ان کے شہادت کے غم میں ہم شریک ہیں۔ کیا نبی نے غم منانے کا یہی طریقہ بتلایا؟ غم کا طریقہ کیا بتلایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کا انتقال ہو جائے تو صرف 3 دن غم منانا ہے، 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں، اور غم کا طریقہ بھی بتلا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح بخاری اٹھا کر دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 18 مہینے کی ان کی عمر ہے، ان کی موت کا وقت قریب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہذہ رحمت جعلہ اللہ فی قلب عبادی، کہ وہ رحمت ہے، یہ وہ محبت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے دلوں کے اندر ڈال دیا۔ اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو اپنے گود میں لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا، کہ میرے بیٹے آج میری آنکھوں سے آنسو جاری ہے، میرا دل جو ہے وہ غمزدہ ہے، لیکن اپنی زبان سے میں وہ کوئی بات نہیں کروں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، جس سے میرا رب خفا ہو جائے، میں اپنی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہیں نکالوں گا۔ آج نبی کے نام پر، نبی کے نواسے کے نام پر کیا کیا جاتا ہے؟ اپنے گریبان کو چاک کیا جاتا ہے، تلواروں کے ذریعے سے اپنے بدن کو، اپنے جسم کو کاٹا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ہم نبی کے نواسے کے غم میں ہم جو ہے وہ ماتم کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اپنے چہرے پر جو
جو تھپڑ مارے اور جو اپنا گریبان چاک کرے، جو ماتم کرے، جو نوحہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیس منا، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اس چیز کو آج دین کا حصہ شمار کیا جا رہا ہے۔ محرم کو چھوڑو اور آگے بڑھو، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے نام پر وہ چیزیں دین کے اندر داخل کی گئی جو نہ تو نبی نے جس کا حکم دیا تھا، نہ تو صحابہ کرام نے جس چیز کا حکم دیا تھا۔ آج نبی سے محبت کا دم بھرا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نبی سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ کیا تم حضرت ابو بکر سے زیادہ محبت کرنے والے ہو؟ کیا تم صحابہ کرام سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہو؟ ہرگز نہیں، اتنی محبت تم نہیں کر سکتے جتنا ابو بکر کو اپنے نبی سے محبت تھی، جتنا صحابہ کرام کو اپنے نبی سے محبت تھی۔ تو کیا نبی نے ربیع الاول کے مہینے میں یہ ساری چیزیں کی؟ ابو بکر نے کی، صحابہ کرام نے کی؟ کسی سے کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ ربیع الاول کے مہینے میں اس چیز کو انجام دیا جاتا ہو۔ اسی طریقے سے ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بدعت، کوئی نہ کوئی خرافات جس کو انجام دیا جاتا ہے۔ آپ رجب کا مہینہ اٹھا لیں، رجب کے مہینے میں کونڈا بھرا جاتا ہے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام پر، جبکہ ان کی ولادت 8 رمضان المبارک کو ہوئی تھی، اور 22 رمضان المبارک 22 رجب جو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے، اس دن جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے پیدائش کے نام پر جو ہے خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ 22 رجب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے، جو کہ رافضیوں کے یہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بغض اور نفرت پایا جاتا ہے۔ یہ شیعہ جو حضرت معاویہ سے نفرت کرتے ہیں، اس دن انہوں نے خوشی منائی تھی کہ آج معاویہ کی وفات ہو گئی تھی، نعوذ باللہ۔ اور آج یہ چیز اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے والے لوگ اپنے اندر اس کو شامل کر کے دین کا حصہ تصور کر رہے ہیں اور یہ شمار کر رہے ہیں کہ آج کے دن حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ رافضیوں کی چال ہے جو اہل سنت والجماعت کے اندر شامل ہو گئی ہے۔ اور آگے بڑھو، شوال کا مہینہ آتا ہے۔ شوال کے مہینے میں شب برات کے نام پر اتنی خوشیاں اور اتنی عبادتیں کی جاتی ہیں، جتنی خوشیاں، جتنی عبادتیں شاید کہ رمضان المبارک کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات میں نہ کی جاتی ہو، جتنی عبادتیں اور جتنی خوشیاں اور جتنی بدعت و خرافات اس رات کے اندر جو انجام دی جاتی ہے۔ یہ وہ رات ہے، اور دلیل کیا دی جاتی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد یہاں پر شب برات ہے، کہ اللہ نے قرآن کو شب برات میں نازل کیا، جبکہ قرآن میں دوسری جگہ پر تو اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اور شب برات جس میں تم شب برات مناتے ہو وہ تو شعبان کے مہینے میں آ رہا ہے، اس کا مطلب لیلۃ المبارکہ سے مراد شب قدر نہیں، شب برات نہیں، بلکہ شب قدر ہے۔ لہذا اپنی مقصد کے لیے قرآن مجید کو کس طریقے سے توڑ مڑوڑ کر جو ہے پیش کیا جا رہا ہے، اور بدعت کو دین کے اندر شامل کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں رمضان میں کس طریقے سے بدعت، چاہے وہ سحری کے نام پر ہو، چاہے وہ افطاری کے نام پر ہو، چاہے وہ لیلۃ القدر کے نام پر ہو، کتنی بدعت و خرافات کو انجام دیا جاتا ہے۔ قبروں پر اور قبروں پر جو ہے مزار بنا کر اور اس پر عرس لگا کر کس طریقے سے بدعت و خرافات انجام دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مشن پر بھیجا تھا کہ جو بھی قبریں تمہیں اونچی ملے، ایک بالش سے زیادہ اونچی اور پکی ملے، ان تمام قبروں کو جو ہے ختم کر دینا، مٹا دینا، ان کا نام و نشان مٹا دینا۔ اور آج ولیوں کے نام پر ان کی قبریں پکی بنائی جائے، ان پر جو ہے عمارتیں بنائی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع کیا۔ صحابہ کرام سے زیادہ بزرگ، صحابہ کرام سے زیادہ ولی اور کون ہو سکتا ہے؟ جا کر دیکھو مدینہ کی وہ سرزمین، مسجد نبوی کے بغل میں جو قبرستان ہے، 10,000 صحابہ کرام سے زیادہ قبریں وہاں پر موجود ہے۔ کوئی ایک قبر ایسی نہیں ہے جس کو پکی بنایا گیا ہو، کوئی ایک قبر ایسی نہیں ہے جس کے اوپر عمارت بنائی گئی ہو، کوئی ایک قبر ایسی نہیں ہے جس کے اوپر نام اور نشاندہی کی گئی ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، آج یہ ساری چیزیں جو ہم دین کے نام پر اور دین کے نام پر دین کے اندر شامل کرتے ہیں، کیا دین کا حصہ ہے؟ اور ان مزاروں کے اوپر آج اللہ کی پناہ ایسے گناہ اور ایسے کام انجام دیے جاتے ہیں جو شاید کسی اور جگہ پر انجام دیے جاتے ہوں، ایسی برائیاں، ایسی فحاشیاں جو اس مزار کے نام پر اور اس مزار پر کی جاتی ہیں، دنیا میں کہیں اور پر نہ کی جاتی ہوں۔
کتنی بدعتیں آج ہم نے دین کے اندر شامل کر لی ہیں۔ ہم اور آگے بڑھیں، یہ دین کے نام پر آج ہم بہت سارے لوگ ہیں اپنے بچوں کو ان کے گلے میں دھاگا باندھتے ہیں، ان کے گلے میں جو ہے تعویذ وغیرہ لٹکاتے ہیں۔ اس کا بھی کوئی ثبوت شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک لفظوں میں کہا، من علق تمیمۃ فقد کفر، کہ جس نے اپنے گلے میں کوئی تعویذ لٹکائی اس نے کفر کیا، اس نے شرک کیا۔ اور آج ہم ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے ہم اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ لٹکا دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کالے دھاگے باندھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے کوئی دھاگا باندھا اور اس کے اندر اس نے پھونک ماری کچھ پڑھ کر تو اس نے فقد سحر، اس نے جو ہے جادو کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا۔ آج یہ چیزیں دین کے نام پر آپ اندازہ لگاؤ، وہ دین جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھا اور آج کا جو دین ہمارے پاس موجود ہے اس کی شکل کیسے بدل دی گئی اور کیسے جو ہے اس کو توڑ مڑوڑ کر لوگوں کے سامنے، عوام الناس کے سامنے جو ہے پیش کیا گیا، اور لوگ جو عوام ہے، جو بھولی بھالی عوام ہے، وہ بہت جلدی جو ہے دھوکہ کھا جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من نبی بعثہ اللہ الا وله اصحاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی نبی دنیا کے اندر بھیجے، اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ ان کی امت میں سے ان کے کچھ ساتھی چن لیے تھے، ان کے کچھ ساتھی تھے، ان کے کچھ دوست تھے۔ کیا کرتے تھے وہ؟ یاخذون بسنتہ، اس نبی کے سنت کو لیتے تھے، ویقتدون بامرہ، اور ان کے حکم کی تعمیل کرتے تھے، ان کی سنتوں پر عمل کرتے تھے، اور جس چیز کا حکم دیتے تھے وہ چیز وہ کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ان نبیوں کے بعد، ان صحابہ کے بعد، ان نبیوں کے اصحاب کے بعد ان کی امتوں میں ایسے نااہل ناخلف لوگ آ گئے، یقولون ما لا یفعلون، وہ ایسی باتیں کرتے تھے جو وہ عمل نہیں کرتے تھے، یعنی ان کا عمل کچھ اور ہوتا تھا، ان کی قول کچھ اور ہوتی تھی، ان کا کہنا کچھ اور ہوتا تھا، ان کا عمل کچھ اور ہوتا تھا۔ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ چیز کرتے تھے جن کا انہیں کرنے کا حکم ہی نہیں دیا گیا تھا۔ جس چیز کے کرنے کا حکم نہیں دیا گیا اس چیز کو وہ دین کے اندر شامل کر کے اس چیز کو انہوں نے کیا۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من جاہدہم بِأَيْدِيهِمْ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایسے لوگوں سے جو دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کر کے، جس کا نہ تو قرآن کے اندر ثبوت ہے نہ تو حدیث کے اندر ثبوت ہے، اس چیز کو دین کے اندر شامل کر کے دین کا حصہ بنا کر دین کے اندر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں سے جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے، من جاہدہم بیدیہم فہو مومن، جو اپنے ہاتھوں سے جہاد کرے تو وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن، اور جو ان سے اپنی زبان سے جہاد کرے فہو مومن، تو وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ، اور جو اپنے دل سے ان سے جہاد کرے تو وہ بھی مومن ہے۔ دل سے جہاد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دل میں ان کے لیے نفرت ہو، دل میں ایسے کام کے لیے نفرت ہو۔ آج یہ بھی ہمارے مسلمانوں کی ایک بہت بڑا عالمیہ ہے کہ آج جو اہل سنت، اہل توحید، جو ہمارے اہل توحید جو ہیں ان سے ہمیں نفرت ہے۔ آج کے مسلمانوں کی، آج کے نوجوانوں کو ان سے نفرت ہو رہی ہے۔ اور جو اہل بدعت ہیں، جو روافض ہیں، جو شیعہ ہیں، جنہوں نے دین کے شبیہ کو بدل کر رکھ دیا ہے، آج ہمارے نوجوان ان سے محبت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ایسے لوگوں سے جہاد کرے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے وہ سچا پکا مومن ہے۔ جو اپنی زبان سے جہاد کرے وہ سچا پکا مومن ہے۔ جو اپنے دل سے جہاد کرے، یعنی دل میں ان کے لیے نفرت ہو، دل میں ان کے لیے، ان اعمال کے لیے نفرت ہو، فہو مومن، تو وہ بھی مومن ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمِن وَرَاءِ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ اگر ان کے دل میں، ان کے لیے محبت، ان کے دل میں نفرت نہیں ہے، وہ اپنی زبان سے ان سے جہاد نہیں کرتے، ان سے اپنے ہاتھوں سے جہاد نہیں کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ آج ہم اہل ایمان کو چھوڑ کر، اہل بدعت سے، اہل توحید کو چھوڑ کر، اہل بدعت سے، اہل روافض سے ہم محبت کر رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو سچا پکا مومن شمار کر رہے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دل کے اندر بھی ان سے نفرت نہ کرے وہ مومن نہیں ہے۔ جو انسان، جو شخص اس طریقے کے عقیدہ رکھتا ہے، جو شخص اس طریقے سے اپنے عقیدے بناتا ہے،
وہ شخص اپنے ایمان پر نظر ثانی کر لے، وہ اس بات کا جائزہ لے لے کیا اس کے اندر ایمان موجود ہے یا نہیں موجود ہے، اس کے اندر ایمان پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے۔ ایک آخری حدیث میں بیان کر کے اپنی باتوں کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر کا دن ہوگا، میدان محشر میں اللہ رب العالمین اور فرشتے کچھ لوگوں کو لے کر آئیں گے، اعرفہم ویعرفونی، میں ان کو جان رہا ہوں گا، ان کو پہچانتا ہوں گا، ان کے اعضاء سے، ان کے چہرے سے معلوم چل رہا ہوگا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، وہ بھی مجھے پہچان رہے ہوں گے، میں بھی انہیں پہچان رہا ہوں گا۔ اس کے بعد ان کو میں اپنی پاس بلاؤں گا حوض کوثر کا پانی پلانے کے لیے، وہ کوثر کا پانی جس کو پینے کے بعد کبھی بھی پوری زندگی کبھی بھی پیاس نہیں لگنے والی ہے، ان کو بلایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں ان کو بلاؤں گا، اس کے بعد ثم یحاول بینی وبینہم، ہمارے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا، آڑ بنا دیا جائے گا، وہ میرے پاس نہیں آ سکیں گے۔ میں پوچھوں گا کہ کیا بات ہے، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، میرے پاس کیوں نہیں آنے دیا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم ہے ما احدثوا بعد ذلك، کہ آپ کو دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا گل کھلائے تھے، کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کی تھی، کیا کیا نئی چیزوں کو دل کے اندر شامل کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، دور ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، دور ہو جاؤ میرے سامنے سے، جنہوں نے میرے دین کی شبیہ کو بدل دیا تھا، میرے جانے کے بعد میرے دین کے اندر تبدیلی پیدا کر دی تھی، نئی نئی چیزوں کو میرے دین کے اندر شامل کر دیا تھا۔ ذرا اندازہ لگاؤ، ہم نبی سے کہتے ہو کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ارے نبی کے ہاتھ کا ایک گھونٹ حوض کوثر کا پانی نہیں ملنے والا ہے جو دین کے اندر نئی چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں۔ سورہ غاشیہ اٹھا کر دیکھو، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا کے اندر اعمال کر کر کے تھک گئے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود تصلی نارا حامیہ، انہیں بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بھی بدعات اور خرافات کے ذریعے سے دین کو بدلا تھا، اور انہی بدعات و خرافات، رسم و رواج میں اپنی پوری زندگی جو ہے وہ گنوا دی تھی، نیک اعمال کچھ بھی نہیں کیے تھے، وہ اعمال نہیں کیے تھے جو اعمال کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا، جس چیز سے روکا تھا اس چیز سے رکے ہوئے نہیں تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ بدعت کتنی خطرناک چیز ہے، یہ بدعت وہ بدعت ہے جو ہمارے کیے کرائے پر سب پر پانی پھیر دینے والی، ہمارا ایک بھی کام، ہمارا ایک بھی عمل ہمیں کام آنے والا نہیں ہے، ہمارا سب کچھ برباد ہو جانے والا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بدعت و خرافات کو چھوڑ کر صحیح اسلام کی طرف آئیں، کتاب و سنت کی طرف آئیں۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم خود سے دین کا مطالعہ کریں گے، دین قرآن کا مطالعہ کریں گے، احادیث نبی کا مطالعہ کریں گے، ورنہ اگر ہم کسی مولوی، کسی امام کے پیچھے لگ کر دین کو سمجھیں گے تو اپنے مسلک کی، اپنے مطلب کی باتیں بتائے گا، اور پھر گمراہی ہمارے مقدر میں ہوگی۔ اگر ہم کسی امام، کسی مولوی، کسی عالم کے پیچھے لگ کر دین کو سمجھیں گے، دین کو سمجھنا ہے تو عالم کے ذریعے سے ہی سمجھنا ہے، لیکن پہلے خود بھی آپ پڑھو، ورنہ آپ نہیں پڑھیں گے تو عالم جو بتائے گا آپ اس کو سمجھیں گے، جو وہ کہے گا اسی راستے پر آپ چلیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کتاب و سنت کی طرف آئیں اور بدعت و خرافات کو اپنی زندگی سے نکال کر پھینکیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بدعت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بدعت کو اللہ رب العالمین کتاب و سنت کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم زندہ رہیں تو ایمان اور اسلام کی حالت پر زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام کی حالت پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.